السلام علیکم. آج ہمارے پاس ایک بڑا مزیدار موضوع ہے، خاص طور پہ میوزک پروڈیوسرز کے لیے جو پنجابی میوزک بناتے ہیں. جی وعلیکم السلام. بالکل، یہ کافی دلچسپ ایریا ہے. ہم آج کیوبس ماسٹرنگ، دیسی پنجابی گانوں کے لیے مکمل گائیڈ کے کچھ نکات پر بات کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ کیوبس کے اپنے جو پلگنز ہیں نا، سٹاک والے، ہاں جو ساتھ آتے ہیں، انہی کو استعمال کر کے ایک اچھا ٹائٹ سا دیسی پنجابی گانا کیسے ماسٹر کیا جائے، خاص طور پر اگر وہ 120 BPM پر ہو. جی یہ بہت اہم ہے کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ مہنگے پلگنز کے بغیر اچھی ماسٹرنگ نہیں ہو سکتی. صحیح. اچھا، اس ذریعے میں کچھ بنیادی سوال اٹھائے گئے ہیں جو اکثر ذہن میں آتے ہیں پروڈیوسرز کے. مثلاً جیسے ماسٹر چینل پر کون کون سے ایفیکٹس لگیں گے، پھر ان کی سیٹنگز کیا ہوں گی، اور یہ بھی کہ ان کی ترتیب کیا ہوگی، مطلب پہلا کون سا، آخری کون سا. یہ ترتیب والا سوال تو بہت اہم ہے نا؟ یہ بظاہر چھوٹے سوال لگتے ہیں لیکن ان کے جواب کافی گہرے ہیں. بالکل. اور کیوبس کے سٹاک پلگنز پر فوکس کرنا میرے خیال میں بہت عملی بات ہے. یہ آپ کو اپنے DAW کی اصل طاقت سمجھنے میں مدد دیتا ہے. صحیح کہا. تو یہ جو ماسٹرنگ چین ہے، مطلب ایفیکٹس کی ترتیب، اس پر ذریعہ کیا کہتا ہے؟ پہلا کون سا، آخری کون سا؟ جی ذریعہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ترتیب بہت فرق ڈالتی ہے. عام طور پر ماسٹرنگ کے جو بنیادی پلگنز ہیں، جیسے EQ، کمپریسر. ہاں EQ، کمپریسر اور آخر میں ایک لیمیٹر، یہ تو بنیادی ستون ہے. EQ سے آپ ٹونل بیلنس ٹھیک کرتے ہیں، ٹھیک. کمپریسر سے ڈائنامکس کو سنبھالتے ہیں، گانے کو تھوڑا گلو کرتے ہیں، مطلب جوڑتے ہیں. اچھا، اور لیمیٹر؟ اور لیمیٹر پھر فائنل لاؤڈنس اور پیک کنٹرول کے لیے تاکہ آواز پھٹے نہ. سمجھ گیا. تو ان کی ترتیب کیا فرق پڑتا ہے اگر میں کمپریسر پہلے لگا دوں اور EQ بعد میں؟ بہت فرق پڑتا ہے. دیکھیے اگر آپ EQ کمپریشن سے پہلے لگاتے ہیں تو آپ ان فریکوینسیز کو بڑھا یا کم کر رہے ہیں جن پر کمپریسر بعد میں ریئیکٹ کرے گا. اچھا. اور اگر EQ بعد میں لگاتے ہیں تو آپ کمپریسڈ سگنل کی شکل بدل رہے ہیں. تو پنجابی میوزک کے لیے کیا بہتر ہے؟ ذریعہ یہ بتاتا ہے کہ پنجابی میوزک میں جہاں کک اور بیس کا پنچ بہت اہم ہے نا، وہاں اکثر EQ کو پہلے رکھنا بہتر ہوتا ہے. تاکہ پہلے آواز کی شکل بن جائے؟ بالکل، تاکہ آپ پہلے ٹونل بیلنس سیٹ کر لیں، پھر کمپریسر اس متوازن آواز پر کام کرے. تو عام طور پر EQ سے شروع کرنا اور لیمیٹر پر ختم کرنا ایک محفوظ طریقہ مانا جاتا ہے. یہ تو بڑی کارآمد بات ہے. اچھا، سیٹنگز کے بارے میں کیا؟ یہ 120 BPM والا پنجابی ٹریک، یہ ٹیمپو تو کافی انرجیٹک ہوتا ہے. کوئی خاص سیٹنگز؟ دیکھیں، ذریعہ کوئی فکسڈ پری سیٹ تو نہیں دے سکتا کیونکہ ہر گانا الگ ہے. ظاہر ہے. لیکن وہ اصول بتاتا ہے. 120 BPM کا مطلب ہے ایک خاص تال، ایک توانائی. تو کمپریسر کی اٹیک اور ریلیز ٹائمنگز کو اس تال کے ساتھ سنک کرنا پڑتا ہے تاکہ ڈرمز کا پنچ ختم نہ ہو. بالکل، تاکہ وہ پنچ بھی رہے اور گانا فلیٹ بھی نہ ہو جائے. اسی طرح EQ میں ان فریکوینسیز پہ دھیان دینا ہوتا ہے جو پنجابی میوزک کی خاص پہچان ہے، جیسے بیس کی گرمائش یا تنبی الغوزے کی آواز کی مٹھاس. صحیح. مقصد ایک متوازن، اونچی لیکن ڈائنامک آواز ہے. جی ہاں، جو ریڈیو پر، کلب میں، ہر جگہ اچھی لگے. ہو سکتا ہے ذریعہ LUFS ٹارگٹس کا بھی ذکر کرتا ہو. آج کل ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے لیے وہ بھی اہم ہے. زبردست. تو خلاصہ یہ ہوا کہ کیوبس کے اپنے پلگن سے بھی پنجابی گانوں کی اچھی ماسٹرنگ ہو سکتی ہے؟ بالکل ممکن ہے. بس ضرورت ہے صحیح ٹولز، یعنی EQ، کمپریسر، لیمیٹر وغیرہ کے علم کی، ان کی درست ترتیب کی سمجھ کی، اور پھر گانے کے ٹیمپو جیسے 120 BPM اور اس کے مزاج کے مطابق سیٹنگز کو ایڈجسٹ کرنے کی. یہ صرف ٹیکنیکل کام نہیں بلکہ موسیقی کی سمجھ بھی ضروری ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ آرٹ اور سائنس کا امتزاج ہے. اور چلیں اس گفتگو کے آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتی ہوں سوچنے کے لیے. جی ضرور. ہم ردھم اور ٹیمپو کی بات کی، لیکن کیا دیسی پنجابی موسیقی کی جو منفرد دھنیں ہیں، جو میلوڈی کے اتار چڑھاؤ ہیں، کیا وہ بھی ان پلگنز کی باریک سیٹنگز پر دوسری قسم کی موسیقی کے مقابلے میں کسی الگ یا خاص طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں؟ واہ، یہ گہری بات ہے. مطلب کیا میلوڈی خود سیٹنگز کو متاثر کر سکتی ہے؟ جی، یہ ایک دلچسپ زاویہ ہے جس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے. پلگ ان کی سیٹنگز سے شاید تھوڑا ہٹ کر.